جگہ دے پیر بدر منیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسیاں گلاں تربیتی حوالے نال اے اولاد اللہ بیٹی دے وے اللہ پاک بیٹا عطا کرن تسی اس نو اللہ دی نعمت بھی سمجھنا ہے اللہ پاک دے کولوں فضل بھی منگنا ہے اے نعمت بھی ہے تے رحمت بھی ہے نعمت تے رحمت دی بانڈ نہیں کرنی اے رحمت بھی نے اللہ دی جدو نعمت ملتی ہے اے کائنات دے لوگوں کوئی بھی اللہ دی طرفوں بندے نو نعمت ملے ان دے پیچھے ہوندی رحمت ہے ہوں گاتی سمجھے تو میرے خیال آ گئی کوئی بھی اللہ پاک بندے دے فضل کرے وہ فضل وہ نعمت جڑی اللہ اپنے فضل اپنی رحمت دے نال کرتے ہیں ان دے پیچھے ہوندی رحمت ہے اللہ پاک نے بندے نو اولاد دیتی ہے اندا دنیا دے ہوتے اندی نسل شروع ہو گئی دنیا تے نیک اولاد ہونا بڑی عظیم گل ہے مالک اپنی رحمت دے نال جڑے لوگ بے اولاد نے انہاں نوں نیک صالح تابعدار اولاد عطا کر دے اگر اولاد ہو پوے نیک نہ ہوئے اندے فتنے بھی بڑے برے نے اللہ اولاداں والیاں دیاں اولاداں نوں انہاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے اللہ بیٹیاں والیاں دیاں بیٹیاں نوں حیا نصیب کر دے اللہ انہاں نوں چادر فاطمہ نصیب کر دے پردہ فاطمہ نصیب کر دے چالے فاطمہ نصیب کر دے ٹورے فاطمہ نصیب کر دے اکھاں دا حیا فاطمہ والا نصیب کر دے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک اس بندے تے راضی ہے اللہ پاک اولاد عطا کیتی ہے شکر ادا کرے اللہ ہو راضی ہے ان گھر دے اندر بیٹی بیٹا پیدا ہویا آپ نے فرمایا سب تو پہلے اندا کام کرنا انہوں کڑتی دینی ہے انہوں کڑتی دینی ہے کسی مٹھی چیز دی اور کوئی نیک بندہ سمجھتی جنہوں سمجھ دیو بندہ جھوٹ نہیں بولتا کہ جے پیو نو بھی پتا ہے نا بھرا نو بھی پتا میرے اندر بڑے عیب نہیں میں کوئی ایڈا خاص نیک نہیں تو انہوں چاہیے ہے کہ نہ کوئی ایسا نیک بندہ جنہوں دنیا واقعی دیکھا اور کوئی بہادر بندہ کوئی دلا بندہ ڈھونڈ کے خود کو کڑتی دوائی جائے پہلی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو ہجرت کی تھی سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی والدہ کہہ رہی ہے میں امید نالاں میں اس حالت دے وچ ہجرت کی تھی ہے جدو اسی جا کے مدینے ٹھہرے قبا جگہ دے قریب قبا تے اللہ پاک دے پیغمبر نے مسجد قبا تعمیر کی تھی جدو تے جا کے اپڑاؤ کیتا ہے عمرے والے حاجی لوگ جان دے نے جڑا بندہ مسجد قبا مسجد نبوی دے وچوں دیکھنا جویں میں کھڑا اس رخ بندہ نکلے تھوڑا جا صبر کرے صبر کردیاں پھر تھوڑا جا سچے ہاتھ جائے مسجد قبا اس قبا مسجد دے وچ جڑا بندہ دو نفل نماز ادا کردا ہے جگہ دے پیر فرماندے نے اللہ پاک انہوں مکمل عمرہ ادا کرن دا ثواب ادا کردے نے ایڈی بندی عمرہ بھی کرن بندہ گیا پھر بندہ جا کے کئی بندے کئی حاجی جا کے مسجد قبا دے وچ روزانہ دو نفل پڑھتے نے اس نیت دے نال اللہ ساڈا عمرہ لکھدا ہے پھر فرمایا مقبول عمرہ کہن لگیاں جدوں اسی مدینے جا کے اوتھے اپڑاؤ کیتا تے یہودی کہہ رہے نے انہاں مسلماناں دے بچے پیدا نہیں ہو رہے ہجرت کر کے کو رب والوں دو چار دن گزرے کہن لگے انہاں دی نسل کشی جڑی ہے بند انہاں دے اوتے جناب ساڈی طرفوں آفت پے گئی ہے انہاں دی والدہ کہن لگی اجے دو چار دن گزرے نے اللہ پاک نے مینوں بیٹا عطا کر دیتا قبا مقام تے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابہ دے وچوں عظیم تے واحد صحابی نے جنہاں دی پیدائش ہجرت کرن تو بعد مدینے داخل ہون چوں پہلے بچہ سب تو پہلے بچہ جڑا پیدا ہویا دا نام سیدنا عبداللہ بن زبیر سب کہہ دیو پیار رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح جو جامعہ سلفیہ بنیا فیصل آباد سب تو پہلا جڑا سٹوڈنٹ ہوتے داخل ہویا جہاں داخلہ سی اور مولانا مفتی عبید اللہ عفیف صاحب رحمت اللہ علیہ کتی چک بلوچا سمندری دے انہاں دا داخلہ ہویا جتنے بھی طالب علم پڑھ کے جا رہے ہیں اور انہاں نوں یہ گل دسی جاتی ہے کہ سب کا پہلا سب تو پہلے جڑا اس جگہ دا طالب علم مفتی عبید اللہ بھی اللہ انہاں نوں جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرمائے بڑے جید عالم دین سن اس طرح کچھ چیزاں جڑیاں نے تاریخ نال وابستہ ہوندیاں نے کہن لگیاں میں اپنے بیٹے نو اٹھایا تے جگہ دے پیر دے کول لے کے گلا دے نبی جی اللہ پاک نے مینوں بیٹا عطا کیتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے آپ نے فرمایا ام عبداللہ مبارک ہوئے اے او بیٹا ہجرت تو بعد پہلا مدینے دی زمین تے پیدا ہویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑیا آپ نے فرمایا کوئی میٹھی چیز بھی تیرے کول ہے فرمایا جی اللہ دے نبی میرے کول کھجورا نے آپ نے اپنی گودی دے وچ اٹھا لیا پکڑ کے اپنے منہ مبارک دے وچ اس کھجور نوں چبایا اونوں نرم کیتا اپنا لعاب دے اندر مکس کیتا چڑی گھٹی ہے اون دے وچ لعاب لگائی دا مکس کر کے آپ نے اپنا لہن آپ نے اپنا لعاب سبحان اللہ کیسا خوش نصیب صحابی ہے وہ کیسے وہ بچے سی جنہاں دے پیٹ دے وچ جگہ دے پیر دا لعاب گیا ہے اور ساڈے بچے اوے انہاں ڈاکٹر دے کہن دے ماں دا دودھ نہ پی سکن ساڈے بچے انہاں ڈاکٹر دے کہن دے پانی رب دی نعمت نہ پی سکن پابندی لگ جائے اور ساڈے بچے آرٹیفیشل خوراکاں کھان اوے ڈبے والا پاؤڈر اے دے اندر پیٹ دی جائے اس سے آبادی کیا بات ہے انہاں بچیاں دی کیا بات ہے جدو گھٹی دیر والی آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سرکار دے پیڑ دے لعاب گیا کہ بچی کیوں نہیں پاندی کیویں نہ انہاں دی تربیت ہوندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دے اندر کھجور دی گھٹی دے کے آپ نے فرمایا ان کا نام میں رکھ دیتا ہے عبداللہ باپ دا نام زبیر ہے کہ میں اس بچے کا نام عبداللہ رکھ دیتا میرے پیغمبر نے برکت دی دعا کی تھی سر تے ہاتھ پھیریا آپ نے فرمایا بی بی گل سن لے 7 دن دا جدوں عبداللہ ہو جائے ان دے سر دے بال بھی اسی اتار دینے نے ان دی جھنڈ بھی لا دینی ہے ان دا نام پہلے دن بھی رکھیا جا سکتا جویں میرے پیغمبر نے فوری اسی دن رکھ دیتا 7ویں دن آپ نے فرمایا اگر بچہ ہے تو دا ختنہ بھی کروایا جائے کون کہتا موسم ہے ہاں اگر کوئی مسئلہ ہوئے ٹھیک ہے ورنہ 7ویں دن جگہ دے پیر بدر منیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں بڑی قیمتی باتاں نے 7ویں دن ہی اندا عقیقہ کیتا جائے 7ویں دن ہی اندا نام رکھیا جائے 7ویں دن ہی دے سر تے وال جھٹ لائی جائے اور 7ویں دن ہی اندے سر تے خوشبو لگائی جائے میرے پیغمبر نے یہ ساری چیزاں 7ویں دن بیان کیتیاں نے پر عقیقہ کون کرے ڈلیوری سینٹر آپریشن تھیٹراں دے وچ بندے مساں نکلدے نے تر کے لیکن اگر اللہ پاک مال دولت زمینداروں دے چھڑے پتہ جو اللہ مینوں بچی بچہ عطا کرنے والے نے تے پھر مار ڈنگر جی ایک دو اس نیت نال بھی جانور چھڑ دینے چاہیے نے کہ اللہ نے میرے بیٹی بیٹا دینا ہے چلو میں ذبح کراں گا اور یہ دے بڑے ہی فائدے ہیں ایک فائدہ آپ نے فرمایا او بچہ جڑا فوت ہو گیا چھوٹی عمر دے وچ او جنت دے دروازیاں دے اپنے ماپیاں دا انتظار کرے گا انہاں دیاں انگلیاں پکڑ کے او بچہ جنت دے وچ اپنے والدین نوں داخل کر دے گا اگر کسی دا ایک یا دو بچی بچہ فوت ہو گیا اللہ دی مرضی آخرت وچ حصہ پے گیا اون دے درجات بلند نے قیامت والے دن ایدی انگلی تو پکڑ کے جنت وچ لے کے جان دا سبب بھی تے بچہ بنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک ہے جس بچے دا عقیقہ نہیں ہویا ہاں ایک بندہ مجبور ہے وہ دی بات نہیں ایک بندے کو مال و دولت ہے انہیں
اپنی بچی بچے دا حقیقہ نہیں کیتا انہیں وہ حق ادا نہیں کیتا عباس انجم رحمہ اللہ اس بات نو بیان کر دینے بلوغ المرام دی شرح دے اندر لکھی بات کہ اگر وہ بچہ اندہ حقیقہ نہیں ہویا اگر وہ بچہ فوت ہو گیا ہے جنت دے وچ باہر نکل کے دروازے تے اپنے والدین دا انتظار نہیں کرے گا کیونکہ بچہ گروی اللہ دے ہاں اللہ پاک نے اپنے کول بچے نو رکھے آئے جنی دیر تک بندہ اے بچے دے اگر بچہ تے دو جانا بچی تے ایک جان ذبح نہیں کرتا انہی دیر تک اللہ دے ہاں بچہ گروی ہے انہا سر صدقہ دے ادا ہویا کوئی نہیں ہے اسی سر صدقے پٹھے سمجھ لائے آپ 8-10 سال دو 20 سال پیچھے گائیے شاید بزرگاں نے 30 سال پرانی دیکھا کہ راوی تو لگ گیا کہتے کہ کوئی اس طرح کا صدقہ کرتا نظر نہیں سی ہوتا جی میں ہون اور تسی جاؤ رہو راوی تو گزریے پیشاب پر کھڑے ایک کڑی حدیث آیا کہ پھپھرے کا ہی صدقہ کرنا چاہیے اے نے پھپھرا پایا نہ لکھیا بول چیر کے لیے صدقہ جڑائے کرو پھپھرے کا گوشت چیر کے لیے صدقہ کرو اور چیر دے او پرندہ جڑا حرام جڑا جانور کھا کے بھی اپنا پیٹ بھر سکتا ہے وہ یتیم مسکین واسطے صدقہ وہ اینا کو پھپھرا وہ پھر کروندے نے بی بندہ خصوصاً جنہاں دی نویں نویں شادی ہوئی ہوندی ہے نویں جوڑی وہ بڑا سر تو صدقہ مار کے وہ کھلار کے کر تو جی راوی چھوڑ دیتا ہے ایسے صدقہ وہ حقیقت جیتا کوئی نہیں رہا گروی تو آپ بھی ہیں ایک بوٹی دے نال سر صدقہ پہ کھڑنا ہے سر صدقہ ہوئی ہے جو سنت مطابق ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ پاک نے مینوں 2 نواسے عطا کیتے نے میں اینا 2 نواسیاں دا 2 حدیثاں ملدیاں ایک دوسرے دے 2 آپ نے میں نے حضرت حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما اینا دے ذبح کیتے عقیقے آپ نے فرمایا میرے بیٹے نے اینا دا میں اللہ دا نبی عقیقہ کر لگا ہاں معلوم ہویا اگر ماپے تھوڑے یا کمزور ہوں تے نانکے بھی لڑائی نہ پوے نا میرے پیغمبر نانکے سننا حضرت حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے بولو نانکے بھی عقیقہ کروا سکتے نے کر سکتے نے لیکن کون کر دیتا ہے لڑائی تے جھگڑے اللہ اللہ کتنی جرت ہے وہ اپنے دو طرح دے جے کسی نو توفیق ہوئے وہ سمجھے بھئی ادھر ماڑا کام ہے تو کر دینے چاہیے میرے پیغمبر نے کی آپ نے فرمایا جڑی بچی ہے انہی ایک جان کئیاں بندیاں نے یہ آپ نے کو باطل مسئلہ بنا کے کٹا لے آندہ 3 بچے 4تھی بچی کر دبا کر دو 1000 مسئلہ پوچھو بیٹھو جمعے تو بعد لیاؤ دلیل آپ نے جان دے لفظ بولے نہیں اجڑے بندے بچہ دے کٹا 3 پتر 7ویں تیری بچی نے بنا کے چلو بھیل اگر مستحب عمل رکھنا ہے تو آپ نے چھوٹے بکری بکرا چھوٹا چھترے آپ نے وہ ذبح کیتے اور صحابہ کا بھی عمل رہا ہے ساڑھے نال صحابہ دا ساڑھا مقابلہ اسی کر سکتے ہیں اس صحابہ دے کول جتنے اونٹ سی اندر ساڑھے کول ہیں تھوڑی پوری بسی وچ ایک اونٹ بھی ہے صحابہ کول ہے صحابہ نہیں سی کہہ سکتے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو انڈے اونٹ نے آپ اونٹ کرتے ہیں آپ نے چھوٹا کچھ علماء کرام نے بھی گنجائش کری لیکن انہوں نے روایتوں اور تقویت نہیں جو بڑے جانور لیکن جان دی گل ہے قربانی کا کوئی شرط نہیں صحت مند ہونا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے دوندہ ہونا شرط نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آخری وقت اپنی زندہ یہودی کو جوان دے بدلے رکھی اسی طرح
اللہ پاک کہہ رہے ہیں تو جانور ذبح کرے گا پھر تیرے بچے میں آزاد کرے گا، ورنہ گروی یہ بچہ آیا ایدیو پھرتی نہیں، ایدیو گل وہ بات نہیں جنی دیر تک اندے تو سردا صدقہ یا وہ جگہ ذبح کر کے عقیقہ تو نہیں کیا کرتا۔ ہن عقیقہ لفظ لوکی بولتے ہیں لفظ دی نال صحیح بولا کرو، حقیقہ ہار دے نال حقیقہ نہیں، انتقاب عقیقہ، حقیقہ لفظ کہنی عقیقہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نیک بندہ کرتی دے ان کا نام رکھو نیک، جانوراں والے نام نہیں، صحابہ والے نام رکھو۔ آپ نے کئی صحابی یاد دے، کئی صحابہ دے نام تبدیل کر کے پھر جدو کوئی کلمہ پڑھتا صحابی مسلمان دے پھر نبی کریم علیہ السلام جس طرح سیدنا عبدالرحمن، سیدنا عبداللہ، انہاں دا نام عبدالعزہ آپ نے تبدیل کر کے آپ نے اسلامی نام رکھے۔ عبدالحجر بندے کا نام کلمہ پڑھ لیا، میں پتھر کا بندہ میں نہیں، تیرا نام عبداللہ تو عبداللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ تو بیٹے عطا کرے، احب الاسماء من اللہ، اللہ دے پیار وچوں اللہ نے محبت دے وچوں جڑے نام پسند نے عبداللہ و عبدالرحمن۔ آپ نے بعض صحابہ دے نام ابراہیم بھی رکھے، اپنے بیٹے کا نام ابراہیم بھی رکھی ہے، طیب تے طاہر بھی رکھی ہے، قاسم بھی رکھی ہے، لیکن آپ نے فرمایا میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھائی کہتی ہے سب تو زیادہ جڑے میں نام پیارے لگتے ہیں وہ عبداللہ عبدالرحمن۔ اگر کسی کا نام عبداللہ ہے خود بندے کا وہ اپنے بیٹے کا نام عبدالرحمن رکھ لے، اگر ان کا نام عبدالرحمن ہے تو اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھ لے تاکہ باپ بیٹا دو میں رب نوں بڑے پیارے لگے۔ این وانڈ پاؤ نام اسلامی کوئی بھی تسی رکھ سکتے ہو صحابہ دے، لیکن اگر کسی کو اللہ دنیا ہے اللہ دی عطا ہے، اگر اللہ کسی کو جڑوے عطا کرے نا جڑوے تو پھر انہوں کا نام عبداللہ تے عبدالرحمن رکھنا چاہیے۔ اللہ انہوں ترتیب نہ بیٹے دے پھر انہوں کا نام عبداللہ تے عبدالرحمن، صحابہ دے نام بڑے پیارے نام آپ میں نام ایک اثر ہوتا ہے، نام نو اللہ پسند کرتے ہیں جن کی اللہ نے نسبت ہوگی۔ اللہ محمد نام رکھنا بھی جائز، محمد بن اسماعیل امام بخاری، محمد بن قاسم۔ اچھا کئی بندہ نے دیکھو جن کا نام آپ محمد رکھاں گے کوئی باہر کھڑے گا، بھائی اسی تے نسبت رکھے ہے اتوں مراد وہ نہیں۔ دیکھو یہ بندہ کام الٹا کرے گا تو لوگ کہیں گے جی ان کا نام لے کے جی آپ نام ہے نام محمد ہی کیوں کام، بھائی دیکھو یہ نسبت نام ہی یہ تو شخصیت مراد ہے جڑا وہ الٹ کام کر رہا ہے وہ ان کا بدل ہے، نام رکھنا جائز نہیں۔ اور ایسا نام آپ نے نام بگاڑ کے نہیں رکھنا، الٹا نام نہیں لینا۔ ایک نام ہوتا ہے جس نام عبدالغفار، ابو ذر غفاری، وہ یہ نام الٹے بھی ہون لیکن انہوں کا گناہ نہیں۔ غفاری ایک انہوں کہنا وہ غفار ایک قبیلہ سی انہوں الٹنے سے آکھاں گے، لیکن اگر ویسے بنا کے ویسے الٹ بنا کے جنہیں بندہ فوج کا ریٹائر بندہ ہے ان کی بےعزتی کرنے واسطے انہوں کہنا آزاد فوجی تو کی سمجھے گا؟ میری تصریح کرتا پیا کہ اگر ان تسی فوجی صاحب اس انداز میں کہو کہ وہ ملازمت کر کے آیا پھر تو فوجی بھی نہیں کہہ گا۔ یہ دے نام نو استعمال کرنے کی وجہ نبی کریم علیہ السلام نے حقیقت متعلق جو فرمایا ان گوشت تقسیم کرنا وہ تسی دوستاں احباب نو بھی کھلانا ہے۔ کئی بندے نے دیکھو جو دعوت کی وہ بیٹی کو نہیں بلانا ہے، ایک گل ضرور ہے اللہ واسطے دی روٹی پکائی کھا کر قرم تے جوائی۔ نوی نسل نو شاید قرم دا لفظ جڑا ہے وہ نہیں سمجھ آیا، وہ میں دی وضاحت کراں۔ قرم دا معنی جدھر بندہ بچی بچہ بیاہ لیتا ادھر جڑے نویں رشتہ دار بنتے ہیں تو انہوں نے قرم لوکی آتے ہیں آدھے اللہ واسطے روٹی پکائی کھا گیا قرم تے کھاندے نہیں کہیں اے دوستہ بھی کھانا ہے، آن کوان بھی کھانا ہے، غریبہ بھی کھانا ہے، امیرہ بھی کھانا ہے، پر طریقے نال کھانا ہے۔ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
محدثین نے اشارہ کیتا ہے بندہ پکا کے بھی کھا سکتا ہے، لیکن اگر وہ کچا تقسیم کرے گا نا، ہاں جڑے دو چار خاص رحم دے رشتے نے، بہناں پھوپھیاں ماسیاں ماموں نے، انہاں پکا کے کھواؤ، باقی کچا تقسیم کرو۔ آخری گل کر لیے، پایا گوشت ہوئے بکرے دے کٹے دا، عام نوجوان ماڑے کو ماڑا کھا سکتا ہے نا، لائی دا چاپا انہوں کھا کے انہوں ختم کر دینا ہے۔ اگر وہ پائیا تھی ایک گھر بھیج چھڈو، وہ غریب وہ سارے پائیا اندر شوربہ بنا کے تھوڑا تھوڑا جیویں بھی انہوں کا انداز ہے وہ کھان گے تے سارے پیٹ جائے گا، یہ فائدہ